ترکی نے ایرن 8 آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ترکی جو ہے وہ فیٹف کے نشانے پر بھی ہے۔ ہاں جی بالکل، ترکی نے یہ بھی آپریشن شروع کیا ہے اور ان کے امور داخلہ کے مطابق علیحدگی پسند تنظیم ہے ان کی PKK، اس کا ملک سے مکمل صفایا کرنے کی غرض سے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ یہ شدت پسند گروہ ہے اور ترکی چاہتا ہے کہ انہیں بالکل ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ تو اس مہم میں، اس کارروائی میں جو حصہ لے رہے ہیں، اس میں جنڈرمیری کمانڈوز ہیں، جنڈرمیری کی خصوصی فورس ہے، 750 کے لگ بھگ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں۔ FATF کا خطرہ بھی ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اب ترک میڈیا تو اس آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کو، شدت پسندی کو اپنے ملک سے ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر حکومت کا ہم نوا نظر آتا ہے۔ برطانیہ میں یہ جو پینڈیمک ایشوز تھے، اس میں سب سے زیادہ سیاہ فام مرے ہیں، تو اب کیا ان میں امیون سسٹم کم؟ اگر تو جو سیاہ فام افراد ہیں ان میں امیون سسٹم کم ہوتا تو اولمپکس میں میڈل لینے کی شرح سیاہ فام افراد کی زیادہ نہ ہوتی۔ سیاہ فام افراد ہیں ایتھلیٹکس میں، سپورٹس میں، ان کی کارکردگی بہت زبردست ہوتی ہے۔ در حقیقت برطانیہ آج بھی اور آج سے 100 سال پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی شروع سے ہی ایک متعصب ریسسٹ ملک رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو نسلی برتری یا یوں کہہ لیں کہ رنگ کی بنیاد پر امتیاز کا قائل ہے۔ ان کے نزدیک گورے لوگ جو ہیں، گوری چمڑی والے لوگ جو ہیں، وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک سپر ریس ہیں، جبکہ بلیک جو ہیں، کالے جو ہیں، وہ اینیملز کی طرح ہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، دنیا کی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ آج ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں دنیا میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے اور اس کے پورے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں کی خبر ہے کہ سویڈن کی جو پہلی خاتون نو منتخب وزیر اعظم ہے، میگڈالینا اینڈرسن، اس نے منتخب ہونے کے چند ہی گھنٹوں بعد استعفیٰ دے دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ سویڈش وزیر اعظم کو اس لیے استعفیٰ دینا پڑا کہ اس کی اپنی اتحادی جماعت نے اسے بطور وزیر اعظم قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ اپنا بجٹ بھی منظور نہیں کروا سکی۔ پارلیمان نے حکومت کی بجائے حزب اختلاف کے بجٹ کو منظور کر لیا۔ اچھا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے وغیرہ وغیرہ، مگر آپ تھوڑا ان ڈیپتھ اس میں جا کے دیکھیں تو امریکہ ہو یا سویڈن ہو یا کچھ اور ان جیسے ممالک، وہ مسلمان ممالک کو یا باقی دنیا کو تو یہ پرچار کرتے ہیں کہ عورت کے بڑے حقوق ہیں، عورت کی حکمرانی بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، عورت کو کرسی صدارت یا منصب وزارت عظمیٰ سونپا جائے، مگر اپنے ممالک میں وہ عورت کو اقتدار دینا پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں آج تک کوئی خاتون صدر نہیں آئی۔ ہلیری کلنٹن نے الیکشن لڑا اور کہا جا رہا تھا کہ بڑی مضبوط اس کی پوزیشن ہے، مگر اس کا عورت ہونا اس کے لیے سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی خامی ثابت ہوا اور وہ الیکشن کی ریس سے باہر ہو گئی۔ سیم گوز وتھ سویڈن۔ یہ لوگ جو بنیادی انسانی حقوق کا پرچار کرتے ہیں، عورت کی آزادی کا، عورت کے حقوق کا، عورت کے مساوی حقوق کا پرچار کرتے ہیں، جب ان کے اپنے اوپر ایک عورت مسلط ہو گئی تو ان کی انا کو ضرب پہنچی یا ان کے انٹلیکچوئل طبقے نے بتایا کہ یہ ایسے جذباتی فیصلے ہو سکتے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری طرف ان کا دوغلا معیار یہ ہے کہ یہی ممالک، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، وہاں عورت کی حکمرانی کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ اسے ترجیح دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی مثال تو آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ عورت کو حکمران بنوانے کے لیے انہوں نے اپنے پٹھو انڈیا کا مکمل سہارا لیا اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم مکمل انڈین سپورٹ سے بنی۔ پاکستان میں بھی بے نظیر کے معاملے میں انہوں نے بڑا ایک زور ڈالا کہ خاتون کو حکمران بنایا جائے گا تو مسلمانوں کا یا پاکستان کا ایک سافٹ امیج جائے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی داڑھی والا، اگر کوئی صاحب شرع آدمی کرسی اقتدار پر بیٹھتا نظر آئے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ MMA ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ MMA بہت ٹائٹ فائٹ کر رہی تھی اور یہ کلیئر کٹ تھا کہ حکومت MMA کی بنے گی، مگر انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ امریکہ کو داڑھی والا پرائم منسٹر قبول نہیں ہے گا، پاکستان کا سافٹ امیج نہیں جائے گا، تو پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے ضروری ہے کہ یا تو کوئی کلین شیو ٹائی والا آدمی جائے یا کوئی خاتون جائے تاکہ دنیا پاکستان کے بارے میں سافٹ امیج کو برقرار رکھ سکے۔ سافٹ امیج ہمیشہ اس طرف سے کیوں؟ یہی تو منافقت ہے کہ دیکھیں اصل میں مغرب نے کچھ ایسے نعرے، کچھ ایسے الفاظ ایجاد کر لیے جن کے نتیجے میں اس نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا اور پوری دنیا ان الفاظ کے سحر سے نہیں نکل سکی، جن میں سے ایک یہ سافٹ امیج بھی ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، عورت جو ہے وہ شمع محفل بنانے کے لیے عورت کو آزادی دی جائے، عورت کے حقوق دیے جائیں، فیمنزم کی تحریکیں، یہ ساری کی ساری انہوں نے پروپیگیشن کی گئی ایسی NGOز کے ذریعے، ایسے الفاظ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیے گئے جو بظاہر
بڑے اچھے ہیں, ان کے نعرے بڑے پرفریب ہیں, اور عوام اس جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اب سیکولرزم کا نعرہ, ملحدین کا نعرہ بھی یہی ہے نا, ریاست کو دین سے علیحدہ کر دیا جائے, اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, ہر انسان کو اس کی مرضی کی زندگی جینے کا حق دیا جائے. بظاہر کچھ نظر نہیں آتا غلط, لیکن بین السطور دیکھا یہ تو زہر چھپا ہوا ہے. تو میں واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے ملک میں کسی بھی صورت عورت کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے, ہمارے یہاں پروموٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے سویڈن کی جو حکمران تھی اسے استعفیٰ دینا, اسے منصب وزارت سے علیحدہ کرنا میرے لیے قطعاً شاکنگ نہیں, اور آپ کو بھی حیران نہیں ہونا چاہیے. بالکل, یعنی کہ یہ بھی میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں, بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو شو نہیں کرواتے. نہیں, میل ڈومیننٹ سوسائٹیز نہیں ہے ایکچولی. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت اچھی کوالٹیز ہیں مگر اس کام کے لیے نہیں ہے. جس کام کی کوالٹیز اللہ رب العزت نے اسے دی ہیں اسے اس کام کے لیے استعمال کیا جائے, مردوں کو جس کام کے لیے دی گئی ہیں وہ استعمال کیا جائے. تو یہ میل ڈومیننٹ کی بات نہیں ہے, مطلب مرد جس کس چیز کے لیے بنا ہے اسے وہ کام لیا جائے, عورت جس چیز کے لیے بنی ہے اسے وہ کام لیا جائے. اٹس ویری سمپل. بالکل ٹھیک. دوسری جانب ترکی نے ایرن 8 آپریشن کا آغاز کر دیا ہے, جبکہ ترکی جو ہے وہ فیٹف کے نشانے پر بھی ہے, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی بالکل, ترکی نے یہ بھی آپریشن شروع کیا ہے, اور ان کے امور داخلہ کے مطابق علیحدگی پسند تنظیم ہے ان کی PKK, اس کا ملک سے مکمل صفایا کرنے کی غرض سے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے. یہ شدت پسند گروہ ہے, ٹھیک ہے, اور ترکی چاہتا ہے کہ انہیں بالکل ایلیمینیٹ کر دیا جائے. تو اس مہم میں, اس کاروائی میں جو حصہ لے رہے ہیں اس میں جنڈر میری کمانڈوز ہیں, جنڈر میری کی خصوصی فورس ہے, اور کوئی 750 کے لگ بھگ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں. اچھا, وہ تو اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ جوڑ کے کہ FATF کا خطرہ بھی ان کے سر پر منڈلا رہا ہے, وہ بات بالکل درست ہے. اب ترک میڈیا تو اس آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کو, شدت پسندی کو اپنے ملک سے ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر حکومت کا ہم نوا نظر آتا ہے کہ ترک میڈیا حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن بین الاقوامی میڈیا میں جو رپورٹس جاری کی جا رہی ہیں وہ یوں شو کیا جا رہا ہے جیسے کسی خاص اقلیت کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, یک طرفہ پکچر پیش کی جا رہی ہے, یک طرفہ نیوز کاسٹنگ کی جا رہی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ترک حکومت کے بارے میں ایک غلط تصور پیدا کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ 2023 قریب آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 کے اوپر ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں کہ 2023 میں جب TTF لوزین ختم ہوگی تو دنیا کو, طاغوت کو یہ اندیشہ ہے کہ شاید ترکی دوبارہ عالمی سیاست میں بھرپور طریقے سے اپنا قدم رکھے, اور یہ خدشہ میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت میں بدل جائے گا. دوسری طرف ایسے مسلمان ممالک بھی ہیں جو ترکی کے بڑھتے ہوئے کردار سے خوفزدہ نظر آتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی ترکی اپنا اثر و رسوخ پالے تو ان کی چودراہٹ کو یا ان کی سرداری کو کوئی ذکر نہ پہنچے. دوسری طرف پاکستان لے لیں, پاکستان کے ایٹمی اثاثے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, ان کی منظم فوج, اس کی اسٹریٹجک پوزیشن, یہ تمام چیزیں بھی طاغوت کی نظر میں بری طرح سے کھٹک رہی ہیں. تو اس وقت طاغوت جن دو کے درپے ہے ان میں سے ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان ہے. اب انہیں مختلف طریقوں سے جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں FATF اس کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ FATF کو ایک ایسی عالمی ایجنسی, ایسا عالمی ادارہ سمجھیں جو دنیا میں امن و امان کے نفاذ کے لیے, حکومتوں کی شفافیت کے لیے کام کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے بھولے انسان ہیں یا آپ شیخ چلی کے خوابوں میں رہتے ہیں. در حقیقت یہ بات بڑی کلیئر کٹ ہے کہ FATF دنیا پر صہیونی و صلیبی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے, اور FATF نے اپنا کام کرنا ہے. ترکی اور پاکستان کو اپنا کام کرنا چاہیے, کیونکہ جب یہ مضبوط ہوں گے تو FATF جیسے اداروں کو یہ پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ سکیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایک خبر اور بھی ہے کہ برطانیہ میں یہ جو پینڈیمک ایشوز تھے اس میں سب سے زیادہ سیاہ فام مرے ہیں, تو اب کیا ان میں امیون سسٹم کم تھا یا کوئی پیچھے کہانی کچھ ہوتا ہے؟ اگر تو جو سیاہ فام افراد ہیں ان میں امیون سسٹم کم ہوتا تو اولمپکس میں میڈل لینے کی شرح سیاہ فام افراد کی زیادہ نہ ہوتی. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیاہ فام افراد ہیں ایتھلیٹکس میں, اسپورٹس میں, ان کی کارکردگی بہت زبردست ہوتی ہے. در حقیقت برطانیہ آج بھی, اور آج سے 100 سال پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی, شروع سے ہی ایک متعصب ریسسٹ ملک رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جو نسلی برتری یا یوں کہہ لیں کہ رنگ کی بنیاد پر امتیاز کا قائل ہے. ان کے نزدیک گورے لوگ جو ہیں, گوری چمڑی والے لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں, وہ اعلیٰ ہیں, وہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک سپر ریس ہیں. جبکہ بلیک جو ہیں, کالے جو ہیں, وہ اینیملز کی طرح ہی ہیں. جس طرح یہودی کہتے ہیں نا, جنٹائل کہتے ہیں غیر یہود کو کہ یہ جانور ہیں, یا گوئم کہتے ہیں انہیں, اسی طریقے سے وہ کالوں کو یہ ڈائریکٹ تو نہیں کہتے مگر اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں. اس کا عمل کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو میڈیکل کی سہولیات ہیں یا میڈیکل کے دستیاب آلات ہیں وہ سفید فام افراد کے لیے اور ہیں, سیاہ فام افراد کے لیے اور ہیں. ہاسپٹلز کی سہولت جو ہے بظاہر کہنے کو تو ایک جیسی ہے,
لیکن اگر آپ اس سسٹم کے اندر گھس کر دیکھیں تو سیاہ فام افراد کو اور طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سفید فام لوگوں کو اور طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا در حقیقت ایک ڈرامہ ہے. ڈرامہ اس سینس میں نہیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ڈرامہ اس سینس میں کہ یہ قدرتی وبا نہیں، یہ مین میڈ ہے، اور اس مین میڈ کو ہم بائیو وار کہہ سکتے ہیں. تو بائیو وار کے ذریعے دنیا کی آبادی کو کم کرنا، مخصوص طبقات کو کم کرنا، بوڑھے لوگوں کو ختم کرنا اور دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے. یعنی اس کا اثر لوگوں پہ ہو رہا ہے. جی اب آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ زیادہ مر رہے ہیں، تو اور امیونٹی ان کی بہتر ہے، لیکن مر بھی وہ زیادہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو برطانیہ چاہتا ہے کہ وہ صفحہ ہستی پر نہ موجود رہیں، وہ لوگ برطانیہ میں کم ہو جائیں تو وہی لوگ مر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ بھی اچھا. یورپ کا واحد ملک اس وقت برطانیہ ہے جہاں یہ ڈرامہ زیادہ شدت سے کھیلا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دوبارہ سے ویو آنے لگ گئی ہے، نیا وائرس بھی آ رہا ہے، نئے لوگ مر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں در حقیقت دنیا پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور جو لوگ مریں گے، جو لوگ شکار ہوں گے، وہ وہی ہوں گے جنہیں یہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم دنیا میں ہو رہے حالات کے بارے میں بات کریں تو ابھی رات کو ہی میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ افغانستان کے جو ایشوز ہیں اس میں بہت سارے جو افغانی لوگ تھے جو امریکہ کے لیے ایک کھلونے کے طور پہ ان کے لیے کام کر رہے تھے، پپٹ تھے ان کی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اب وہ جو وہاں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں، کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ قطر میں مقیم ہے، اب کیا ان کی صورتحال ہے، کہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں اور کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صلیبی معاشرہ یا صہیونی معاشرہ دونوں کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو بطور مسلمان اپنے معاشرے میں قبول نہیں کریں گے. اگر یہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں یا تو دین حق کو چھوڑنا پڑے گا، ان جیسا بننا پڑے گا، یا کم از کم خود کو ملحد شو کرنا پڑے گا کہ میں کسی کو بھی نہیں مانتا. پھر ان کے ذریعے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہیں بطور ٹول استعمال کیا جائے گا. اس صورت میں صرف یہ اس معاشرے میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. یہ انڈیا میں مسلسل وہ ایک آدمی آ رہا ہے، شیعہ مسلک کا تھا، مگر شیعہ حضرات نے بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. رضوی آتا ہے اس کے نام کے ساتھ. آپ کے ذہن میں نام آ رہا ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ نہیں، اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ واقعہ بالکل بہت مشہور ہے، جس نے وہ قرآن پاک کے خلاف بھی کورٹ میں جا کے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جہادی آیات کو حذف کیا جائے. ابھی ریسنٹلی بھی اس نے کوئی اجتماع کیا ہے جس میں اس نے عجیب و غریب قسم کی بونگیاں ماری ہیں. اب وہ جو صاحب ہیں رضوی صاحب، وہ در حقیقت انڈین معاشرے میں اپنے آپ کو قابل قبول اور معزز بنوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ورنہ جس مسلک سے اس کا تعلق ہے، کم از کم وہ شیعیت کے ساتھ تو کھڑا ہو، وہ اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑا. تو ان افغانوں کو بھی وہاں پر اپنی جگہ بنوانے کے لیے یا تو یہ کرنا پڑے گا. صورت دیگر کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں پناہ گزین افغانستان کی فوج کا آرمی چیف اس کی تصویریں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے. اسی طرح ایک سابقہ افغانی وزیر جو ہے وہ سنا کہ یورپ کے کسی ملک میں غبارے بیچ کر گزارا کر رہا ہے. تو ان کی یہ بے قدری اور بے توقیری ان تمام غداروں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے وطن کا، اپنی سرزمین کا، اپنے لوگوں کا سودا کرتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر یا چند کروڑوں کی خاطر یا اربوں کی خاطر. لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اب وہ افغانی جو بڑے شوق کے ساتھ ان ملکوں میں گئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہ ترقی کی معراج پر ہیں، وہ جنت ارضی ہے، وہاں پر بالکل جنت کا ماحول ہوگا. انہوں نے چونکہ مغرب کی غلامی کی ہے، مغرب کی غلامی کے لیے اپنوں کا خون بیچا ہے، اپنوں کی عصمتیں بیچی ہیں، اپنوں کے ساتھ غداری کی ہے، تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. مگر غداروں کو کبھی بھی ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا جاتا. انہیں استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اور ان افغان پناہ گزینوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. دنیا کے ہر غدار کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، صبح پنجاب کی خبر ہے عدالت نے تمام سکولوں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی کر دیا تھا. اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ وہ لازمی تعلیم نہیں دے رہے ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ لیکن پہلے تو ہم ایز اے پرنسپل بات کر لیتے ہیں. اصولی طور پر پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، تو اسلامی اقدار کو پروموٹ کرنا، اسلامی نظریات کو پروموٹ کرنا، اسلامی شریعت کو لاگو کرنا، اسلام کے نظام کو لاگو کرنا، یہ سب کچھ پہلے سے ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن مور دین 7 ڈیکیڈز ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ابھی بھی کچھ لوگوں نے اس فیصلے سے بہت بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں. تو ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ بات بالکل درست ہے، درست فیصلہ ہے کہ ہر سکول میں، ہر کالج میں قرآن مجید پڑھانے کا انتظام ہونا چاہیے. دیٹس ٹرو. لیکن اب اگلی بات یہ پڑھائے گا کون؟ ابھی اس کے اوپر مجھے تھوڑے سی ریزرویشنز ہیں کہ آپ کے یہاں کے بڑے معروف بیرسٹر، میں نام نہیں لوں گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، آپ خود وکیل ہیں، بڑے معروف بیرسٹر جو ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ پوائنٹ بہت مارتے ہیں، وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے مائک کے اوپر، کیمرے کے آگے. آپ کے بڑے معروف وکیل، پھر اس کے بعد آ جائیں آپ کے بہت بڑے وزیر جو پوری دنیا میں جاتے تھے، نام کے ساتھ ملک لگتا تھا ان کے،
انہوں نے بھی ایک سورت پڑھنے کی چھوٹی سی کوشش کی اور 4-5 مرتبہ کوشش کی مگر وہ سورت نہیں پڑھ سکے. تو سوال یہ ہے کہ جس ملک کے وزراء کا اور جس بیرسٹر کی میں بات کر رہا ہوں وہ سنا کہ بر صغیر کے ذہین ترین آدمی سمجھے جاتے تھے, بڑے بڑے ٹاپ کیے تھے انہوں نے, اگر ان کی ذہانت کا اس معاملے میں یہ حال ہے تو وہ لوگ جو اسکول کالج میں پڑھا رہے ہیں قرآن مجید ان کا کیا حال ہوگا. ایسے کئی اسکولز ہیں جو پہلے سے ہی اپنے اسکولوں میں قرآن مجید ناظرہ کی تعلیم دے رہے ہیں. میں ان میں سے کئی کے بچوں کو ملا, ان کے اساتذہ سے ملا, اس علاقے کے علماء سے ملا کہ کیا آپ ان سکولز کے قرآن مجید کی تعلیم کے معیار سے مطمئن ہیں؟ یقین مانیے ایک نے بھی کہا کہ نہیں, کہ یس. سب کے ساتھ مطمئن نہیں تھے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے, کسی کے اعراب کی غلطی ہے. جو پڑھانے والے ہیں وہ میرے اور آپ کے جیسے ہیں. ڈاکٹر صاحب اصل میں اس میں یہ ہے نا کہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہو رہا ہے. وہ اس کو سبجیکٹ تو رکھ دیتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں جی آپ پاسٹ پیپر پڑھ لیں, آپ کو ہم سلیکٹڈ کام کروا دیں گے, آپ پاس ہو جائیں گے. یہی کہنا بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کا جو ایم اے انگلش ہے وہ اس سلیبس کی کتاب کے علاوہ 4 فقرے نہیں لکھ سکتا. انگلش بولنے میں اسے ہیزیٹیشن آتی ہے اور کہنے کو ماسٹرز ڈگری ہے اس کے پاس. تو جب آپ کے اس سبجیکٹ کا یہ حال ہے جو اس نے 18-20 سال پڑھا ہے, تو جس نے چند مہینے یا 1-2 سال اس نے قرآن مجید پڑھنا ہے اور پڑھانے والا کون ہوگا, اس بارے میں تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے. اور دوسری چیز یہ بھی کہ اگر یہ ساتھ آنے والے دنوں میں ترجمہ شروع کرتے ہیں پھر مسائل پیدا ہوں گے. اب یہ بھی دیکھیے ترجمہ کون سا. اب یہ ایک ابھی ہم جس چیز پر خوش ہو رہے ہیں یہ پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو اس لیے شروع کیا جا رہا ہو کہ فساد کا بیج بویا جا سکے. یعنی ہر فساد کو اچھائی سے شروع کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ابھی تو پہلا سٹیپ ہے نا, اب پہلا سٹیپ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں سارے کا سارا. اب اس اپریسیشن کو بنیاد بنا کر نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ خالی قرآن مجید پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا بات ترجمہ پڑھنے کا ہے. اور یہ بات تو درست ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کون سا ترجمہ پڑھایا جائے. بالکل. اب اس کے اوپر ملک میں کس طرح کے فسادات ہوں گے, کیا کچھ ہوگا, کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اچھا اب آپ ترجمے کو چھوڑ کے فی الحال صرف پہلے فیصلے تک کی آ جائیں تو اس میں اگر صحیح طریقے سے اپلائی کیا جائے تو ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے لیے ویکینسیز نکلنی چاہیے جنہوں نے باقاعدہ مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے. اب جب آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھانا ہے اور آگے نا اسکولوں نے ایک قاری رکھا ہوتا ہے وہ کاغذی کارروائی کے لیے. جب اسکول میں 10 کلاسیں ہیں اور ہر کلاس کے 5-5-6 سیکشن ہیں, یعنی دن میں 50 کلاسیں ہو رہی ہیں, تو 50 کلاسوں کے لیے 5-7 تو انہیں قاری رکھنے پڑیں گے, ایسے لوگ رکھنے پڑیں گے جنہوں قرآن پاک پڑھانا آتا ہے. اگر سکول اور حکومت باقاعدہ اس بارے میں سیریس ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے بھی جاب اپرچونٹیز نکلیں گے, ان کی مالی معاملات بہتر ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ اخلاقی تربیت کو بھی ایڈ کرنا چاہیے. اخلاقی تربیت کیسی ہوگی, لوگوں کو اسلامی روایات سے کیسے جوڑا جائے گا, ادب آداب کیسے سکھائے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کمبائن کر کے دیکھیں اور نیت کو ٹھیک رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری بھی آئے گی. یعنی کہ اگر اسلامی تعلیمات دینی ہے تو پھر اسلامک اسٹڈیز والا بندہ جو ہے جو پروفیشنل ہے اس کو سامنے پھر لایا جائے. دیکھیں جی, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوائی لینے کے لیے موچی کے پاس نہیں جاتے, موچی سے آپ دوائی نہیں لیتے جا کے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سائنس کے آدمی سے کہیں کہ بھائی تم قرآن مجید پڑھا دو. بالکل ٹھیک. پھر قرآن مجید کے ادب آداب اور تقاضے ہیں اس کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ کو بچوں کا وضو کروانا ہے, کیا اسکول اتنی ٹوٹیاں وضو کے لیے پرووائڈ کرے گا؟ سر آدھا پیریڈ تو وضو میں گزر جائے گا. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنا تو پڑے گا نا, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا, اس کا ادب آداب کے تقاضے انہیں پورا کرنا پڑے گا, ورنہ آپ بچوں کو قرآن مجید کے ادب سے دور کر دیں گے. حروف کی شناخت تو دے دیں گے, اس کا ادب نہیں دیں گے. تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اسے اپلائی کرنا پڑے گا ہمیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترک حکومت کی جانب سے سود کی شرح میں کمی لانے کے اقدامات کے نتیجے میں لیرا کی قدر میں کمی آئی ہے, جس کے بعد متحدہ عرب امارات نے ان کی امداد کا اعلان کیا ہے. تو اس خلوص کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ترکی لیرا کی قدر بہت تیزی سے کیوں گری. یہ گزشتہ عرصے میں کوئی 40% کے قریب گر گئی, اور گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ 19% کے قریب یا شاید 17% کے قریب اس عرصے میں گری ہے. ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے جو معاشی غارت گر ہیں جنہیں اب ہٹ مین کہتے ہیں, ہٹ مین 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہٹ مین جو گن لے کے, سنائپر گن لے کے کسی جگہ پر چھپ کے بیٹھتا ہے, دشمن آتا ہے اس کی کھوپڑی میں گولی اتارتا ہے, اپنا معاوضہ لیتا چلا جاتا ہے, اسے آپ ہٹ مین کہتے ہیں. اسی طرح کچھ اکنامک ہٹ مین ہیں جو جنہیں معاشی غارت گر کہا جاتا ہے. ان کا کام ہے ملکوں کی اکانومی کو تباہ کرنا, ملکوں کی اکانومی کو اس حد تک تباہ کرنا کہ لوگوں کے لیے عصمت و عزت بے معنی ہو جائیں, وہ روٹی کے لیے سب کچھ کرنے کرانے کو تیار ہو جائیں, اپنے احساس سے گروی رکھ دیں, اپنی عصمتیں بیچ ڈالیں کہ مجھے روٹی نہیں مل رہی. اس حد تک ہے. تو ترکی کے اوپر اس وقت یہ پہلا حملہ نہیں ہوا. ترکی لیرا کے اوپر گزشتہ 7-8 سال میں, اس ڈیکڈ کے اندر آپ کہہ لیں
کئی مرتبہ یہ حملہ ہو چکا ہے. ترکی کی کرنسی کئی مرتبہ گری ہے, اس کے بعد اسے دوبارہ سے سنبھالا لیا ہے. ابھی جو اس کی کرنسی کی ویلیو گری, اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ طیب اردگان صاحب نے شرح سود کو کم کرنے کا اعلان کیا. اچھا, ملکوں کی پالیسیاں ملکوں کے ہیڈ جانتے ہیں, اکنامک پالیسیاں بنانے والے جانتے ہیں. ہم جو صرف اسلامی باتیں کرتے ہیں, ہم چیزوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی شرح سود کم کرنا کون سی بات ہے, سود تھوڑا کہ زیادہ ہو, سود تو سود ہے, اس سے بیک جنبش قلم سود کو ختم کر دینا چاہیے. مطلب اگر ہم جنرلی بات کریں تو ایسی بات کرتے ہیں, لیکن جو اسٹیٹس کے ہیڈز ہوتے ہیں یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بتدریج اسے کس طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جائے تاکہ اکانومی بھی یکدم کریش نہ ہو جائے. تو اس نے اس طرف قدم بڑھاتے ہوئے شرح سود کم کرنے کا اعلان کیا, جس کے نتیجے میں ترکی لیرہ کی قدر تیزی سے کم ہوتی چلی گئی. اسے عالمی اداروں نے کہا کہ تم شرح سود کو برقرار رکھو یا اس میں اضافہ کرو, تمہارا لیرہ مستحکم رہے گا. در حقیقت یہ اسے سود کے جال میں دوبارہ سے جکڑنے کے لیے اور اسے دوبارہ سے IMF یا ورلڈ بینک کے شکنجے میں ڈالنے کے لیے تھا. میں لگتا ہے تو بتاتا چلوں کہ ترکی غالباً میرے علم کے مطابق دنیا کا واحد ملک ہے جو IMF کے شکنجے سے نکلا ہے. اچھا, یہ ایک ایگزامپل ہے. اس سے پہلے جس ملک نے بھی IMF کے آگے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا, اس نے اپنی سوورینٹی, اپنے اساس سے اپنا سب کچھ گروی رکھ دیا, مگر وہ IMF کے شکنجے سے باہر نہیں نکل سکا. صرف واحد ایگزامپل ترکی ہے, مگر ہم اسے سبق نہیں سیکھتے. اچھا, اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم شرح سود کو کم نہیں کریں گے, ہم اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے توازن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اسی سلسلے میں پھر متحدہ عرب امارات نے ان کے ساتھ تعاون کرنے کا اعلان کیا, جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. تو اگر اس جیسچر کو دیکھا جائے اور اس کے منفی سامنے کوئی چیزیں نہ ہوں تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اب یہ نہیں پتا, کم از کم میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ اس کے لیے شرائط انہوں نے کیا رکھی ہیں. جیسے پاکستان کو بھی ہمارے ایک برادر ملک نے قرضہ دیا ہے جو تھوڑے دنوں تک پہنچ جائے گا, مگر اس کے اوپر سننے میں آ رہا ہے کہ لگ بھگ 4% کے قریب سود ادا کرنا پڑے گا. اب ایک اسلامی ملک کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا, اسے وہ پیسے استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں دے رہا, اسے صرف اپنے فارن ریزرو کو بحال رکھنے کے لیے دے رہا ہے تاکہ تمہارا سٹیٹس ٹھیک رہے, اور اس کے اوپر بھی وہ ان سے غالباً 4% کے قریب سود مانگ رہا ہے. تو کہنے کو تو یہ مدد ہے, مگر در حقیقت یہ شاید آپ کو دشمن کی طرف دھکیلنے کی ایک اور سازش ہے. آپ پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں, اب ایک سال جیسے ہی ختم ہوگا آپ کے اوپر وہ سود کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اصل رقم تو وہی کی وہی ہے, سود دینے کے لیے آپ کو ایک اور قرضہ لینا پڑے گا. الٹیمیٹلی آپ دوبارہ سے IMF کی یا ورلڈ بینک کی گود میں جا گریں گے, اگرچہ پہلے گرے ہوئے ہیں, لیکن جو تھوڑا سا پھڑپھڑا رہے ہیں ابھی, نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی یہ سکت بھی ختم ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ متحدہ عرب امارات نے ترکی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا ہوگا, یہ ایکول فوٹنگز پہ کیا ہوگا اور خیر سگالی کے طور پر کیا ہوگا. ان دونوں ممالک کا قریب آنا ایک اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آخری کویسچن, بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, مزید 3 کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں, اور مودی کی جو شفافیت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, مودی کو تو میں نہیں, آپ نہیں, پوری دنیا کے سمجھدار لوگ گجرات کا قصاب کہتے ہیں. اس کی وجہ شناخت تھی, گجرات کا قصاب تھی, اور ہندو تبا معاشرے نے اس قصاب کو اس کی اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وزارت عظمیٰ پر بٹھایا کہ یہ مسلمانوں کو مکمل طور پر کچلے گا. تو جب ان کا ایجنڈا ہی یہ تھا تو آپ مودی سے اور ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے وہ کیا کریں گے؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ ہڑتالیں کر لیں گے, حکومت شاہراہیں بند کر دے گی, بجلی پانی ویسے نہیں وہاں پہ آ رہا, گیس ویسے وہاں پہ موجود نہیں ہے, تمام کی تمام فیسلٹیز گورنمنٹ نے پہلے کاٹی ہوئی ہیں, کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, گزشتہ کئی سالوں سے لگا ہوا ہے, 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا اس کے اوپر, یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو کشمیری کیا کر لیں گے؟ جیسی سڑکوں پہ باہر نکلیں گے ہڑتال کریں گے, ہڑتالوں کو بھی روک دیا جائے گا. ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کی رسائی تک نہیں ہے. یہ معاملات بہت خراب, بہت سنجیدہ اور المناک ہیں, اور اس میں میں اور آپ بول تو سکتے ہیں اس امید کے اوپر کہ شاید ہماری آواز حکمران طبقے تک پہنچ جائے, شاید ہماری آواز اسلامی ممالک کے سپہ سالاروں تک پہنچ جائے. ہم تو جب لفظ سپہ سالار پڑھتے تھے, سنتے تھے, تو ذہن میں سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, سلطان فاتح, ہمیں اس طرح کے نام آتے تھے. بالکل. تو انہوں نے لفظ سپہ سالار ہی بدل دیا کہ آرمی چیف. اچھا, اس لفظ کے ساتھ, ایک سپہ سالار کے لفظ کے ساتھ ایک خاص عقیدت, ایک خاص محبت وابستہ ہے. لیکن سالار اعلیٰ نے کہا سپہ سالار, آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہوئے دل میں جوش نہیں پیدا ہو جاتا؟ اس سپہ سالار کے لیے کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے. مگر اب انہوں نے وہ سپہ سالار کو آرمی چیف کر دیا ہوا ہے.
تو بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہماری آوازیں مسلم ممالک کی آرمی چیفز تک یا سپہ سالاروں تک پہنچے، کیونکہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے بات کرنے سے نہیں بندوق اٹھانے سے حل ہوگا، اور کشمیریوں کے لیے بندوق وہی اٹھائے گا جو مسلمانوں کا درد دل میں رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، گزشتہ چند ہفتوں میں ہونے والے اہم واقعات پر ہم نے نظر ڈالی اور اس سے آپ کو آگاہ کیا، اور انشاءاللہ ہم ہر ہفتے ایسے ہی ہفتے بھر میں ہونے والی خبروں کے اوپر ایک تبصرہ آپ کے سامنے لے کر آیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔